کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے کھانے سے آپ کی سائیکالوجی کا بھی تعلق ہے؟ کہ آپ کی جو سائیکالوجی ہے نا اس کو صرف فوڈ کیٹر نہیں کرتی، یعنی کہ آپ کی جو پرسنالٹی ایک پیکیج ہے تقریباً 4 بڑے فیکٹرز کا. اور سب سے امپورٹنٹ کس فیکٹر کا رول ہے؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آپ کا کسی شخص کے کھانے پینے سے اس کی پرسنالٹی کی ٹریٹ کو جج کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے بچے کا فوکس کم ہے، لرننگ ویک ہے، کمپریہنشن ویک ہے، اچھا، کوگنیٹو ایبیلٹیز ویک ہیں، تو ایک کوائٹ پاسبل کہ وہ بچے کم کھاتا. اگر میں گوشت زیادہ کھاؤں تو اس سے میرے برین پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ 3 W's کو ذہن میں رکھیں اور آپ کوئی بھی چیز میرے سے پوچھیں گے میں اس کو 3 W کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. کہ نیوٹریشن سائیکالوجی یہ کیا ہے؟ کہ پانی ہم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ، لیکن 6 ماہ تک پانی بچے کے لیے ظاہر ہے. کیا وجہ ہے؟ ہماری کریونگ بھی بہت زیادہ میٹھے کی ہوتی ہے. 3 طرح کے کھانے پینے نشہ ہیں. جس چیز سے بھی ڈوپامین اوپر جاتا ہے نا زیادہ، وہ نشہ ہے. مسئلہ یہ آ گیا کہ اب گھروں میں ریسٹورنٹ شفٹ ہو گئے، یعنی کہ اب گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہم جی ریسٹورنٹ والا کھانا گھر بناتے ہیں. غربت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. سموسے ہیں یا پکوڑے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر تیسرا بندہ بلکہ دوسرا بندہ بڑے شوق سے یار سموسے ہی منگوا لے. یعنی چائے ایک بہت اچھا ڈرنک ہے. ہم چائے سے فائدہ نہیں لے رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. چائے فائدہ مند ہو سکتی ہے، بہت فائدہ مند ہے. میں آپ کو سائنس لٹریچر سے بتا رہا ہوں. ہم ٹرم بولتے ہیں گٹ فیلنگ، اس کا بھی کوئی کھانے پینے سے تعلق ہوتا ہے؟ کہ جو ہیپینس کا نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے نا، جو آپ کو ہیپی رکھتا ہے، جسے ہم سیروٹونین کہتے ہیں، وہ باڈی میں 90% بنتا ہی گٹ میں ہے. آپ کی جسم میں نا 3 دماغ ہوتے ہیں، ایک یہاں پہ، تو جب معدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر ان میں انزائٹی ہوتی، فرسٹریشن ہوگی، غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا. بچوں میں دیکھ لیں آپ، کیونکہ وہ فائبر نہیں کھاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پلیئر اور ہیپینس میں فرق ہوتا ہے؟ جی، پلیئر اور ہیپینس میں کیا فرق؟ وہ مجھے بتائیں. وہ محبت ہی کیا جس میں آپ کو سکون ہی نہ ہو؟ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. وہ محبت نہیں ہے، شاید آپ اس کو ہم سائیکالوجی میں ٹراما بانڈنگ کہتے ہیں. ٹراما بانڈنگ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. میں اور آپ سارا دن ساری عمر جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے کچھ نہ کچھ کھاتا ہے. اس کھانے کا ہمیں ایک ہی فائدہ نظر آتا ہے کہ ہم کھانے سے انرجی لیتے ہیں اور وہ انرجی ہمارے جسم میں ہمارے مسل بناتی ہے، باڈی بناتی ہے، خون بناتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے. لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے کھانے سے آپ کی سائیکالوجی کا بھی تعلق ہے؟ میرے لیے بھی یہ نئی چیز تھی. میں نے تو صرف یہ سنا تھا کہ انسان کا وہ بیوی کا شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے. یہ ہم بچپن میں سوچتے تھے. وہ جب مائیں شادی کے بعد جاتی تھی تو کہتی تھیں کہ یہ بیٹیوں کو کہ آپ اپنے شوہر کا بہت خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا، کیونکہ شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے. یہ اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے، کوئی سائیکالوجی ہے. لیکن آج ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب نے نئی ایک تھیوری دی ہے کہ جو نیوٹریشن سائیکالوجی بھی کوئی ایک ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے ہماری نفسیات پہ کھانے پینے کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ایک دفعہ پھر آپ نے یہ نئی ایک چیز آپ کے میں نے سنی کہ نیوٹریشن سائیکالوجی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک نیوٹریشنل سائیکالوجی ایک نیا سبجیکٹ ہے، ابھی ایمرجنگ سبجیکٹ ہے. میں بھی اس میں پائنیئر سمجھ لیں مجھے. میں نے ایک تھیوری بھی اس میں انٹروڈیوس کروائی، لیٹر آن ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے. نیوٹریشنل سائیکالوجی کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی باڈی، جیسے آپ نے بتایا، باڈی کو تو افیکٹ کرتی ہیں، لیکن آپ کی وہ سائیکالوجی، آپ کی نفسیات، آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کے موڈز کیسے ہیں، تو وہ کھانے پینے والی چیزیں آپ کی ان ساری چیزوں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اچھا، تو اس سبجیکٹ کو ہم نیوٹریشنل سائیکالوجی. اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سبزی کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دال کھاتے ہیں، کچھ تکے کھاتے ہیں، اس کا بھی سائیکالوجی کا فرق ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کیا کھاتے ہیں وہ آپ کی سائیکالوجی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اچھا، ایگزیکٹلی. اگر آپ فرض کریں پروٹین بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. آپ فائبر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. آپ ڈرنک کون سا پیتے ہیں، شوگر کتنی لیتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا آپ کے برین کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے.
اچھا یہ پھر ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ جو چونکہ یہ سبزی کھانے والا یہ ہندو ہے تو اس لیے یہ بزدل ہوتا ہے، مسلمان ماس خور ہیں، خوراک کھاتے ہیں اس لیے بہادری ہوتی ہے، طاقت آتی ہے، یہ بھی ایسا ہی؟ نہیں ایسا بزدلی کا اس میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں، بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں نا ٹریننگز کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ کے جو موڈز ہیں وہ فوڈ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو سائیکالوجی ہے نا اس کو صرف فوڈ کیٹر نہیں کرتی. یعنی کہ آپ کی جو پرسنالٹی ایک پیکج ہے تقریباً 4 بڑے فیکٹرز کا، 4 بڑے فیکٹرز. ایک بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں یہ فوڈ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اوور آل آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے یا پرسنالٹی ہے نا وہ 4 بڑے فیکٹر سے بنتی ہے. اچھا کیا کیا؟ ایک بایولوجیکل فیکٹر جس میں فرض کریں فوڈ، نیوٹریشن، ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی، یہ بایولوجیکل فیکٹر. ٹھیک ہے. ایک فیکٹر ہوتا ہے جسے ہم سوشل فیکٹر کہتے ہیں، سوشیولوجی. ٹھیک ہے. کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سوشل فیکٹر ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل فیکٹر، یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے، اس وجہ سے آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا. یعنی کہ آپ انٹروورٹ پرسنالٹی کے ہیں تو آپ کس طرح بیہیو کریں گے. تو تیسرا فیکٹر سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا فیکٹر آپ کی اسپرچویلٹی ہے. آپ جس مذہب میں، ریلیجن میں کیسا پریکٹس کرتے ہیں، کتنا آپ کا بلیف ہے، وہ بھی آپ کی سائیکالوجی کو افیکٹ کرتا ہے. جیسے ایز اے مسلمان ہم جب ایز اے پریکٹس کرتے ہیں تو پریکٹس کرنے والا جو مسلمان ہے وہ ہمبل ہو سکتا ہے، زیادہ ہو، اس کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن آپ کی جو اوور آل پرسنالٹی ہے وہ 4 فیکٹروں کو ملانے کے بعد ڈیولپ ہوتی. اس میں ایک فیکٹر کا رول نہیں ہے. اوکے. اور سب سے امپورٹنٹ کس فیکٹر کا رول ہے؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آپ کا بایولوجیکل ہے. بایولوجیکل فیکٹر. اور اس میں جو نیوٹریشن ہے اس کا کتنے پرسنٹ؟ اس میں سب سے زیادہ بایولوجیکل میں. اگر 4 پورشن بایولوجیکل کے رکھیں تو اس میں 50%. ہاں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو کچھ جینیٹک سے بھی آپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ بایولوجیکل فیکٹر میں آپ کے جینیٹکس بھی ہیں، فوڈ ہے، ایکسرسائز ہے، فزیکل. کسی شخص کے کھانے پینے سے اس کی پرسنالٹی کی ٹریٹ کو جج کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں ریگولر؟ بالکل کیا جا سکتا ہو. کیسے؟ کیا یہ بندہ وفادار ہے، نہیں وفادار، اچھا ہے، برا ہے، ٹاکسک ہے، نہیں ہے، کیسے جج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں پہ نا کچھ کوگنیٹو ٹریٹس کی بات کروں. ٹھیک ہے. فرض کریں ایک بچہ بڑا فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے. بہت فوکسڈ ہے، کنسنٹریشن ہے، لیکچر بڑے دھیان سے سنتا ہے. وہ ہو سکتا ہے انڈے زیادہ کھاتا ہو. آپ اس طرح ریورس میں بھی چیک کر سکتے. اچھا ہاں کر سکتے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو فوکس لرننگ کے لیے سب سے جو نیورو کیمیکل ہوتا ہے اس کو ہم ایسیٹل کولین کہتے ہیں. اور ایسیٹل کولین آپ کے برین میں تب بنتا ہے جب آپ کولین زیادہ کھائیں. اور کولین سب سے زیادہ انڈے میں ہوتی. اور یہ میں آپ بچوں کے لیے میں آپ بات کر رہا ہوں. یہ تو پیرنٹس کے لیے بڑی زبردست بات بتائیے. اگر آپ کے بچے کا فوکس کم ہے، لرننگ ویک ہے، کمپریہنشن ویک ہے، اچھا کوگنیٹو ایبلٹیز ویک ہیں، تو ایک کوائٹ پاسبل کہ وہ بچہ انڈے کم کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو. کوئی لوگ تو کھاتے ہی نہیں ہیں بچے کو. آپ کمپیئر کر لیجیے گا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈے میں سب سے زیادہ کولین پائی جاتی نا وہ انڈے میں پائی جاتی. آپ مجھے بتائیں ناروے سے لے کے کراچی تک ہر بریک فاسٹ میں انڈے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اب دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، بریک فاسٹ میں کچھ ہو نہ ہو انڈا آپ کو ضرور ملے گا. ہاں بالکل ملتے ہیں. اس میں ایسیٹل کولین بنانے کے لیے کمپاؤنڈ ہے جو کولین. یعنی بچے کو اگر آپ نے پڑھانا ہے، فوکس رکھنا ہے، امتحان میں اچھے نمبر دلوانے ہیں، انڈا ضروری ہے. انڈا ضروری ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہ گارنٹی آپ پڑھ لیں جا کے کہیں سے، میں سائنس بتا رہا ہوں. اور ہمارے جو گاؤں دیہاتوں میں کم کھایا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا لینا کہ ہمارے ملک میں صرف بہت سے لوگ صرف 2 مہینے انڈا کھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو متس بھی بہت ہیں کہ انڈا گرم ہوتا ہے. ہاں پوری سائنس میں گرمی کا لفظ میں نے کہیں سنا ہی نہیں کہ یہ فوڈ گرم ہے یا ٹھنڈی. کوئی چکر ہی نہیں. پوری دنیا میں 12 مہینے انڈا کھایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی انڈا صرف سردیوں میں کھایا جائے. اب وہ لوگ جو انڈا نہیں کھائیں گے تو ان کی کوگنیٹو ایبلٹیز کم ہوں گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا ٹھیک ہے. آگے اسی طرح ہر فوڈ کا لنک ہے. ہر فوڈ کا لنک ہے کہ کون سی فوڈ کھائیں تو آپ کی برین میں کون سی کوگنیٹو ایبلٹی یا موڈ بہتر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اوکے زبردست. چلے میں پوچھوں کسی بھی چیز بارے میں. اگر میں گوشت زیادہ کھاؤں تو اس سے میرے برین پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کون سی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں
پروٹین کہ دیکھیں گوشت میں پروٹین ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گوشت کس چیز کا کھا رہے ہیں. اگر ظاہر ہے آپ بیف کھاتے ہیں پروٹین کے ساتھ بہت زیادہ فیٹ بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی ایج میں یہ ٹھیک ہو, کسی ایج میں نہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. تو ایک چیز آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ کوئی بھی فوڈ ہر وقت میں, ہر عمر میں, ہر جینڈر کے لیے ٹھیک نہیں, ضرور ٹھیک نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے نا ایک تھیوری دی ہے. ٹھیک ہے. میری اپنی تھیوری ہے, پبلش بھی ہے, آپ گوگل پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. 3Ws ماڈل آف نیوٹریشنل سائیکالوجی. نیوٹریشنل سائیکالوجی. ٹھیک ہے. کھانے پینے کے دوران, اب ظاہر ہے کوئی بھی تھیوری آئیڈیل نہیں ہوتی, لیکن ایک کمپریہنسو آپ کو اپروچ دے رہی ہے. ابتدائی تھیوری آتی ہے, پھر نئی تھیوری آتی ہے, پھر اس پہ اعتراضات آتے ہیں, پھر اس کی نئی بنتی ہے. ٹھیک ہے, سارا کچھ ابتدائی ورق آپ نے کر لیا. اس 3 Ws کو ذہن میں رکھیں, اور آپ کوئی بھی چیز میرے سے پوچھیں گے میں اس کو 3W کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا W یہ کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں, وٹ, پہلا وٹ, وہ آپ کو کتنی کھانی چاہیے, کس کے ساتھ کھانی چاہیے, کس کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے, کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے وٹ میں. وٹ میں یہ ساری چیزیں ہم وٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا W ہے ہو, کہ ایک چیز ایک کے لیے ٹھیک ہے, دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں. کھا کون رہا ہے, کھا کون رہا ہے, مطلب وہی اگر آپ اس میں کھانے میں کیا ہے, اس میں پروٹین ایک پیشنٹ کے لیے نہیں ہے تو آپ کیوں کھائیں. ہاں, آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون ہیں. آپ مرد ہیں, عورت ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ایج کیا ہے. یہ سارا ہو ہے. آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. پہلے یہ ایویلویشن ہوگی ہو کی, پھر اس کے مطابق وہ فوڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسرا W وین, ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ. آپ صبح کھا رہے ہیں, دوپہر کو 11 بجے کھا رہے ہیں, یہ ٹائمنگ کا بہت امپیکٹ ہے. یہ 3W ہیں. آپ مشہور, آپ ایسے کر لیں کہ مشہور جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل رہا ہے, جو لوگ کھاتے ہیں, ان کی اس 3W کی روشنی میں آپ کوئی بھی آپ پوچھیں, میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. جی. اچھا, میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ وٹ, اگر ایک بندہ پروٹین کھاتا ہے تو اس کی جو برین میں ہے وہ کیا چیزیں اس کی, دیکھیں آپ کے جو ہیپینس نیورو ٹرانسمیٹر ہے نا, ہیپینس نیورو ٹرانسمیٹر, ٹھیک ہے, وہ پروٹین سے بنتا ہے. اس میں ٹرپٹوفین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹرپٹوفین جو ہے وہ جتنی پروٹین کھائیں گے نا تو اس کے اندر ہوگا, کیونکہ ٹرپٹوفین ایک امائنو ایسڈ ہے. ٹھیک ہے. اب جو سیروٹونین ہے نا, جو ہیپینس کا کیمیکل ہے, وہ اس میں زیادہ ٹرپٹوفین کا رول ہوتا ہے اس کو بنانے میں. تو اگر آپ ٹرپٹوفین والی کوئی بھی چیز کھائیں گے تو آپ کا سیروٹونین بہتر ہوگا. لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی کہ کیا آپ وہ جو میٹ کھا رہے ہیں وہ کیسے کھا رہے ہیں, کس چیز کا کھا رہے ہیں. اب فرض کریں آپ بیف کھا رہے ہیں, اس میں تو فیٹ بھی بہت زیادہ جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے, کیا ہے, بچے کے لیے, کیونکہ اس کے برین نے گرو کرنا, اس کو فیٹ چاہیے, کیونکہ آپ کا برین فیٹ سے اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فیٹ شروع میں زیادہ چاہیے. وہ جو مغز کھاتے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغز, ہاں. اب فیٹ کا انٹیک جب آپ 35 سال یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو فیٹ کا انٹیک آپ کو کم کرنا پڑے گا, کیونکہ آلریڈی آپ کی باڈی میں بہت زیادہ فیٹ آ چکا ہے. آپ کو نئے فیٹ کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی وہ 3Ws کے مطابق وہ سچویشن چینج ہو رہی. تو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ فیٹ چاہیے, زیادہ پروٹین چاہیے. ٹھیک ہے. شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ پانی کا اماؤنٹ کم چاہیے. ٹھیک ہے. فرض کریں اب دیکھیں پانی ہم کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ. لیکن 6 ماہ تک پانی بچے کے لیے ظاہر ہے, دودھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دودھ میں آلریڈی اتنا پانی, اگر آپ پانی ایکسٹرا دیں گے یا کوئی اور کولڈ ڈرنک دیں گے اس کے لیے خطرناک ہے. اس میں پانی کی اماؤنٹ اس کے برین میں زیادہ ہو سکتی ہے, اس کے برین میں ایشوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے 6 ماہ تک آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں, 6 ماہ تک پانی نہیں دینا چاہیے, انلیس کہ ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتا کہ پانی کی کمی ہوگی, ڈی ہائیڈریشن ہوگی, کوئی ڈرپ چاہیے. اب یہ پانی دیکھ لیں کتنا ہے, لیکن اس صحیح تک ٹھیک نہیں. ہاں جی, بالکل ایسے ہی ہے. اب اسی طرح فرض کریں پھر کب کھانا چاہیے, کیا چیز, جو پروٹین ہے کب لینی چاہیے. دیکھیں پروٹین آپ کو تھرو آؤٹ آپ کو ایج چاہیے, لیکن مقدار کم, مقدار بیلنس ہونی چاہیے کہ کس ایج میں آپ کو کتنی پروٹین چاہیے. دیکھیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. فرض کریں آپ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی زیادہ ہے, ایکزرشن ہے, آپ کو پروٹین. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے, آگے پروٹین کی تو آگے مجھے بات سمجھ میں. ایک چیز ہے کہ ہم سارے ہی لوگ بہت زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں, سویٹ. اب کیا وجہ ہے, ہماری کریونگ بھی بہت زیادہ میٹھے کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ میٹھا کھائیں گے تو شوگر ہو جائے گی. لیکن کیا ہماری برین میں یا ہمارے مائنڈ میں کیا ایسی
وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں یا کیا وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا برین میٹھے کی طرف بہت جاتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو شوگر ہے نا وہ ایک نشہ ہے, ایک ایڈکشن ہے. آج میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں 3 طرح کے کھانے پینے نشہ ہیں. اچھا 3 چیزیں. زیادہ میٹھا نشہ ہے. اچھا. زیادہ سالٹی نشہ ہے. زیادہ کرنچی یعنی کرسپی کرنچی نشہ ہے. اب تینوں چیزوں میں خوبی پتہ کیا, آپ کو کوئی چیز کرنچ کھائیں گے, زیادہ میٹھا کھائیں گے, زیادہ سالٹی کھائیں گے, تو ان تینوں چیزوں کی سے لنک پتہ کیا, ڈوپامین ہے. زیادہ میٹھا بھی ڈوپامین کو اوپر کرتا ہے, زیادہ سالٹی بھی ڈوپامین کو اوپر کرتا ہے, زیادہ کرنچی بھی ڈوپامین کو اوپر کرتا ہے. جب ڈوپامین اوپر جاتا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, جب بچے لیز ویز یہ وہ سارا کچھ کھاتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں بار بار؟ ہاں ڈوپامین. میں آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ جس چیز سے بھی ڈوپامین اوپر جاتا ہے نا زیادہ, وہ نشہ ہے. اب مجھے بتائیں یہ جو نشہ ہوتا ہے, جو آئس ہے یا اوپیم ہے یا کوئی بھی سبسٹانس ابیوز جتنے بھی ہیں, وہ سارے ہی ڈوپامین کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں جس چیز کی وجہ سے ڈوپامین اوپر گیا نا, جب وہ ڈوپامین نیچے آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کی لائف بہت شارٹ ہوتی ہے, وہ منٹوں میں گھنٹوں میں نیچے آتے ہیں. جیسے ہی وہ نیچے آئے گا نا ڈوپامین, تو آپ کو اسی ہی چیز کی کریونگ ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. جس چیز نے اس کو بڑھایا ہے, جس چیز پہ لگ گیا ہے. فرض کرے اگر میں میٹھے پہ لگ گیا ہوں, میں نے بہت زیادہ میٹھی چیز کھائی ہے, ڈوپامین اوپر چلا گیا. جب وہ ڈوپامین نیچے آئے گا نا, تو مجھے صرف میٹھے کی کریونگ ہوگی, میں پھر میٹھا ہی کھاؤں گا. دیکھیں یہ عادت نہیں, یہ نیورو سائنس پروسیس ہے. آپ جتنا شوگر کا لیول اوپر کرتے, آپ اسی لیول پہ ایڈکٹ ہوتے جائیں گے. اسی طرح جو بندہ جو گیمبلنگ کرتا ہے اس کو اس سے ڈوپامین ملتی ہے. اب یہ ایڈکشن ہے. دیکھیں شوگر از ایڈکشن. میں آپ کو بتا دوں ہائی سالٹ از ایڈکشن. آپ مجھے بتائیں ابلے ہوئے آلو ٹھیک, اس شوربے والے آلو بچے کیوں نہیں کھاتے؟ وہی آلو جس کے فرائز بنے وہ کیوں کھاتے ہیں؟ کرسپی ہیں. نہیں کرسپی. ہائی سالٹ, ہائی سالٹ, ہائی سویٹ, ہائی کرسپی, یہ کھانے پینے کی 3 چیزیں ایڈکشن کاز کرتی ہیں, کیونکہ تینوں چیزیں ڈوپامین کو اپ کرتی ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3-4 سال کے, وہ باہر جاتے ہیں لیز وغیرہ یہ وہ چیزیں لیتے ہیں, ان کو کھانی چاہیے؟ پھر نہیں کھانی چاہیے, روک دینا چاہیے. بالکل روکنا چاہیے, بالکل روکنا چاہیے. آپ ڈوپامین اوپر جاتا ہے, وہ جیسے ہی ڈوپامین کریش ہوتا ہے وہ بھاگے گا اسی کے لیے, دوبارہ لے گا, روکے گا آپ کو, روکے گا کہ یہ فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ آ رہا ہے, روکے میں نے لینا ہے, روکے گا وہ. اچھا پھر یہ کتنے عرصے تک وہ اس کی کریونگ, مطلب دن میں نے 1 دفعہ ایک بچے نے کھا لیا یا 2 دفعہ یا لائف میں آپ وہ میرا سوال اس طرح اس کو اگر میں فریز کروں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی کوانٹٹی میں یا کتنے دورانیے کے دوران کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے وہ ایک کریونگ یا اس کا عادی نہیں ہو جائے گا. دیکھیں آپ شوگر بچے کو چاہیے, بالکل چاہیے. آلو والی جو چیز ہے جو وہ چپس میں ہوتی ہے, آلو بچے کو چاہیے, ٹھیک ہے. آپ ان کو را فارم میں آلو دیں, ٹھیک ہے, شوربے والا بنا کے دیں, جیسے جیپنیز کرتے تھے نا بوائل آلو کر کے, میں نے دیکھا وہ بوائل کر کے دیتے. آپ ٹیسٹ لیس چیزیں دیں بچوں کو, جو جس کی ایڈکشن ہی نہ ہو. ہمارے بچے کدو کیوں نہیں کھاتے؟ سادہ سی سبزی نہیں کھاتے, کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں نشہ نہیں ہے. ایسے سنت نہیں ہے کہ کدو کھانا سنت ہے. یہاں پہ ریلیکسیشن کرے گا کدو کھائیں گے تو آپ کو ایڈکشن نہیں ہوگی. کدو کی کبھی ایڈکشن ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں. انہی کی کیوں ہوتی؟ کیونکہ یہ بنائی اسی طرح جاتی ہیں. آلو میں پرابلم نہیں ہے. آلو کو جب آپ بناؤ اس طرح دیں گے تو وہ پرابلم کرے گا. ہائی سالٹ آپ نے ڈال دیا. آپ سادہ سے چاول بنا کے کھائیں, کیوں نہیں کھاتے؟ پیپسی کی بھی اس طرح, یا پیپسی کوئی بھی کولڈ ڈرنک, ہائی شوگر ہے نا, ہائی شوگر ہے اس میں. بوتل پینی. آپ دیکھیں آلو بچے کو چاہیے اس کی گروتھ کے لیے, بچے کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے. تو آپ بچے کو شوگر کمپلیکس فارم میں دیں. آپ بچے کو پراٹھا دیں صبح, پراٹھے میں شوگر ہے,
اب آہستہ آہستہ پراٹھا ڈائجسٹ ہوتا رہے گا, تھوڑی تھوڑی شوگر اس کو ملتی رہے گی سارا دن وہ اسپائک نہیں کرے گی. جب آپ تھک کر کے شوگر اتنا اوور لوڈ کریں گے تو شوگر تو جلدی ڈائجسٹ ہو جانا. شوگر بمپنگ کہہ دیں ہم, شوگر بمپنگ کہہ دیں, بالکل. تو آپ کا سارا دن یہ سائیکل چلتا رہے گا. ہائی شوگر لیں گے, وہ جلدی نیچے آئے گی, کریونگ ہوگی, پھر لیں گے, پھر وہ آپ کا سارا دن یہ سائیکل چلتا ہے. اچھا, اسی طرح لوگ جو ہوٹلوں پہ جا کے کڑھائی گوشت کھاتے ہیں, وہی کرنچی اور سالٹی چیزیں زیادہ اسی لیے وہ اچھا کیوں لگتا ہے. ہاں. اب مسئلہ پتہ کیا آ گیا ہے؟ مسئلہ یہ آ گیا کہ اب گھروں میں ریسٹورنٹ شفٹ ہو گئے, یعنی کہ اب گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہم جی ریسٹورنٹ والا کھانا گھر بناتے ہیں. بچے بھی کہہ رہے تھے وہ کھانا ہے. چائنیز سالٹ گھروں میں استعمال ہو رہا ہے, فوڈ کلر گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں, جتنے بھی ایڈڈ مسالہ جات ہیں وہ بھی اس میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ وہ ریسٹورنٹ والا ٹیسٹ آئے. اب وہ گھر والے کھانے وہ نہیں رہ گئے. گھر والے کھانے وہ ہوتے تھے ابلے ہوئے تھوڑے سے چاول ہوں, اوپر پتلی سی دال ڈال کے تھوڑا سا پیاز کاٹ کے کھائیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں. ہاں بالکل, تھوڑا سا کھا سکیں گے آپ, کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہے. سادہ فوڈ میں نشہ نہیں ہے. تو میری پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ کھانوں کو سادہ لے کے آئیں. کھانے اگر آپ سادہ نہیں بنائیں گے تو یہ نشہ بن جائے گا. فوڈ از ایڈکشن, جو آپ کی تھیوری ہے. جی, فوڈ از ایڈکشن. اگر آپ نے اس فوڈ میں 3 چیزیں کر دی نا, ہائی سالٹ, ہائی شوگر, یا اس کو کرنچی بنا دیا. اور کوشش کریں, میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, کوشش کریں کھانوں کی پریزنٹیشن پہ اتنا کام نہ کیا کریں, کیونکہ کھانے کی پریزنٹیشن سے بھی آپ کو نشہ ہو جاتا ہے. جی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کھانا اچھا آپ نے دھنیا کیوں نہیں ڈالا؟ پریزنٹیشن بھی نشہ ہے. میں آپ کو بتاؤں سادگی کیا چیز ہے. میں ریکال کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ چیز ایسے کیوں نہیں رکھی, ایسے کیوں نہیں رکھی. نہیں, لیمو کدھر ہے؟ ہاں, لیمو کدھر ہے؟ لیمو نہیں کھانا. یار پیاز کیوں نہیں آئے؟ ہاں, اچھا پیاز کھانا کا بھی نشہ ہے؟ نہیں, پیاز کا نشہ نہیں ہے. پیاز نہیں بھی ہوگا تو گزارا ہو جائے گا, کیونکہ پیاز میں وہ نشہ نہیں. لوگ پھر بہت ساری چیزیں, ہاں, پیاز کو اگر کسی طرح بنایا گیا ہے, کرنچی بنایا گیا, جیسے حلیم کے اوپر نہیں پیاز کٹا ہوا براؤن, وہ نشہ ہے. آپ نے اس کو جو ٹچ دیا نا وہ نشہ بن گیا. اچھا, ویسے بھی حلیم اس کے بغیر نہیں کھایا جاتا. نہیں کھایا نہیں جائے گا, کیونکہ آپ حلیم کی وجہ کس سے کھاتے ہیں؟ اسی سے, گارنشنگ سے آپ حلیم کھا رہے ہیں. ہاں, آپ کھائیں نا دال, پتلی سی لمبی سی دال کھائیں, نہیں کھائی جاتی. آپ جو حالات ہو گئے نا ہمارے معاشرے, اس پہ لیمن نہیں ہوگا, اس پہ وہ والا نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, غربت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے کھانوں کو اتنا اوپر لے گئے ہیں جو مہنگے بنتے ہیں گھروں میں. پہلے ایسے کھانے نہیں ہوتے تھے. پہلے کھانے میں کیا ہے کہ کدو آپ لے آئیں, بڑی سی ہلکا پھلکا شوربہ ہے, ہلکی سی نمک ڈالا, ہلکی سی مرچ ڈلی, اور کچھ بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے سب کو پتا ہے کہ سموسے ہیں یا پکوڑے ہیں, یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں. جس آئل میں بنتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ میدے سے بنتے ہیں, میدا ٹھیک نہیں ہے. جو اس میں انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں ان کا بھی ایک مطلب کوسچن مارک ان پہ بھی لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہر تیسرا بندہ بلکہ دوسرا بندہ بڑے شوق سے یار سموسے ہی منگوا لو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کبھی کبھی سموسا کھا لینا. دیکھیں آپ اس کی ریسیپی دیکھیں کیا ہے اس میں. تھوڑا سا بیسن ہے, اس میں آلو یا سبزی. بیسن نہیں, میدا ہوتا ہے سموسے میں, پکوڑے میں بیسن ہے. ہاں, میدا. دیکھیں ویسے تو ہم نان بھی روز کھا رہے ہیں میدے کا بنا ہوا, لیکن کبھی کبھی سموسا کھا لینا, اگر آپ کو پتا یہ صاف تیل میں بنا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی کھا لینے میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر آپ نے ہر روز لنچ میں کھانا کھانے کے بعد جا کے سموسا کھانا ہے تو یہ پھر لیتھل ہے. وہ تو لیتھل ہو جائے گا, وہ تو ٹاکسک ہے آپ کے لیے. وہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نشہ بن جاتا ہے. نشہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے سموسا لیا, آپ مجھے بتائیں سوگی سا سموسا ہو, ڈھیلا سا سموسا ہو, اس میں نمک بھی نہ ہو, آپ کو وہ نہیں نشہ. آپ ایک دفعہ کھا لے, ہو سکتا ہے آپ کو نفرت ہو جائے دوبارہ زندگی میں. دیکھیں ایسا ہوتا ہے. ایسا ہی اگر آپ اس طرح کا کھانا کھائیں گے, جب تک اس پہ چنے نہیں ہوں گے, جب تک اس پہ میٹھی چٹنی نہیں ڈالیں گے, وہ ایک کمبینیشن نہیں بنائیں گے. یہ ساری نفسیات ہے. اسی لیے ریسٹورنٹ والے چیزیں وہ صحیح چیزوں کے بجائے نا گارنشنگ پہ ان کا فوکس ہوتا ہے, ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں. اسی طرح پیزا, ہر بندہ تیسرے دن بچے پیزا کھاتے ہیں, پتہ ماں باپ کو بھی پتہ, لیکن وہ مجبور ہیں. برگرز ہیں, پیزاز ہیں, فرائیز ہیں. کیوں آلو ویسے بچہ کیوں نہیں کھاتا؟ آپ دیں نا اس کو ابلا ہوا آلو شوربے والا, نہیں کھائے گا.
لیکن وہ کٹا ہوا کرنچی بنا کے دیں تو وہ چھوڑے گا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے. اچھا اور کیا فوڈ سائیکالوجی نیوٹریشنل سائیکالوجی کا اور اینگل کیا ہم اگر اس کو دیکھیں؟ دیکھیں اور اینگل یہ ہے کہ کھانے پینے میں جو بھی چیزیں ہیں آپ 3 Ws کو ذہن میں رکھ کے کریں. جس طرح میں آپ کی مثال میں فرض کریں ہم چائے ہمارا بہت بڑا ڈرنک ہے. ہاں یہ میں چائے کی دیکھیں چائے کے حوالے سے پہلے تو یہ کہ چائے ہمیں کیا ہے, کیسے پینی چاہیے, اور دوسرا کب پینی چاہیے اور کس کو پینی چاہیے, کس کو نہیں پینی چاہیے. یہ 3 W چائے پہ استعمال کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو جو چائے ہے نا اس میں ہم دودھ ڈالتے ہیں. ہماری جو چائے پاکستانی چائے میں ہم دودھ ڈالتے ہیں. دیکھیں چائے سیپریٹ جو ہوتی نہیں جسے ہم بلیک ٹی کہتے ہیں وہ بہت اچھی چائے, آپ کے برین کے لیے اچھی, ٹھیک ہے, آپ کی صحت کے لیے اچھی, کیونکہ اس میں کیفین ہے, اس کے علاوہ اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کے برین کو صاف کرتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں, آپ کے لیور کو صاف کرتے ہیں. یعنی چائے ایک بہت اچھا ڈرنک ہے جس میں خاص قسم کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جسے ہم کیٹیچنز کہتے ہیں. کیٹیچنز, ٹھیک ہے. اب جب ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں نا, دودھ اٹ سیلف سیپریٹ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا ڈرنک. ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے کیلشیم ہے, وائٹامن ڈی ہے, پروٹینز ہیں, لیپڈز ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے ہم کیزین پروٹین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیزین پروٹین. وہ اپنے لحاظ سے بہت اچھی ہے, لیکن جب ہم چائے میں دودھ مکس کرتے ہیں نا, اس کو بوائل کرتے ہیں, تو جو کیزین پروٹین ہے وہ کیٹیچین کو کم کر دیتی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے چائے کا اوور آل اثر کم ہو جاتا ہے جب آپ دودھ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم چائے, یہ میں وٹ ڈسکس کر رہا ہوں کہ چائے ایسے اگر کمبینیشن میں پی جائے کہ آپ بلیک ٹی صرف بلیک ٹی پئیں اور شوگر کے بغیر پئیں, دودھ نہ ڈالیں. دودھ نہ ڈالیں, دودھ آپ علیحدہ اپنے ٹائم پہ پئیں. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ لوگ ہم سب تقریباً ساری زندگی میں چائے کے بڑے شوقین ہیں. دیکھیں چائے کے شوقین ایک یہ دماغ کو کیا دے ایڈکشن دیتی ہے. ایڈکشن دیکھیں آپ کبھی بلیک ٹی پیئیں نا تو آپ کو ایڈکشن نہیں ہوگی. ایڈکشن چائے ہم پتہ کیوں زیادہ پیتے ہیں, چینی کی وجہ سے پیتے ہیں. ہم چائے سے فائدہ نہیں لے رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. چائے فائدہ مند ہو سکتی ہے, بہت فائدہ مند ہے, میں آپ کو سائنس لٹریچر سے بتا رہا ہوں نا. کس طریقے سے پیتے فائدہ مند ہے. بلیک پانی گرم کریں, اس میں تھوڑی سی پتی بوائل کریں, آپ بلیک ٹی پئیں وداؤٹ شوگر اور وداؤٹ ملک. تو اس کے کیا فائدے؟ اس کا آپ یہ بیسیکلی چائے میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کا برین تھک جائے, برین فوگنگ ہے, انگزائٹی ہے, وہ کلیئر کرتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ اس کے اندر ہے, اس میں کیفین ہے جو آپ کے برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں یہ اس طرح فائدے مند ہے. اور پھر فائدے مند تب ہے جب آپ ایک مقدار سے زیادہ نہ پئیں. ایک دن میں اسٹینڈرڈ 2 کپ سے زیادہ چائے پینا خطرناک ہے. وہ بھی بلیک, یہ ہاں بلیک ٹی, وہ بھی چائے بلیک ٹی بھی آپ پی رہے ہیں, زیادہ پی رہے ہیں تو یہ بھی خطرناک ہے. یہ بھی میں وٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ 2 چائے سے زیادہ نہ پئیں, صرف علیحدہ بلیک ٹی پئیں, شوگر نہ ڈالیں, کریم نہ ڈالیں, کچھ نہ ڈالیں. یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے 2 ٹائم. اب اگر میں ٹائمنگ کی بات کروں تو چائے پینی کس ٹائم چاہیے؟ دیکھیں آپ مڈ مارننگ بریک فاسٹ کے بعد پی لیں, خالی پیٹ کبھی نہ پئیں. ٹھیک ہے. کیونکہ خالی پیٹ آپ چائے پئیں گے نا تو آپ کا جو ایسڈ ریلیز ہے وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ کے معدہ خالی ہوگا تو وہ ایسڈ آپ کے معدے کو ڈیمیج کریں گے, السر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اگر آپ خالی پیٹ چائے پیتے. اس لیے کچھ کھانے کے بعد اگر آپ چائے پئیں گے تو آپ کے برین کو سٹیمولیٹ کرے گا, کیونکہ ابھی آپ نے سارا دن کام کرنا ہے, آپ کے برین سٹیمولیٹ ہوگا. اگر آپ کوئی انٹلیکچوئل کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسری چائے اگر آپ لنچ کے بعد پی لیں تو یہ آخری چائے ہے, پہلی, دوسری اور آخری. اس کے بعد اگر آپ شام کی طرف جائیں گے نا تو چائے پئیں گے تو آپ کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ چائے میں کیفین ہوتی ہے, اور جیسے ہی کیفین آپ کے برین میں جاتی ہے تو شام کے وقت آپ کا جو سونے والا ہارمون ہے نا, ہارمون میلاٹونین, وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میلاٹونین اور کیفین آپس میں دشمن ہے. کیفین کی موجودگی میں میلاٹونین خارج نہیں ہوگا اور آپ کی نیند ڈیلے ہو جائے گی. تو ہم تو پیتے ہی رات کو 12 بجے پی رہے ہیں. جی آپ کو میں بتاؤں جو فیٹی لیور جیسے پرابلم ہے نا, اس میں سب سے جو بڑی جڑ ہے وہ لیک آف سلیپ ہے. اور لیک آف سلیپ کس وجہ سے پیچھے ہو رہی ہے؟ چائے سے, کافی سے. وہ یہ انکانشیسلی ہمیں پتہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ رات 12 بجے لوگ کافی شاپ پہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ کافی پی رہے ہیں. یعنی کہ کافی پی رہے ہیں تو اس کا مطلب کیفین ہے.
کافی میں کیفین کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی, چائے میں کم ہوتی. اگر آپ چائے یا کافی لیٹ نائٹ کی طرف جا کے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور نیند اگر آپ کی ڈسٹرب ہے نا تو آپ کو ہزاروں پرابلم ہو رہے ہیں, مینٹل بھی فزیکل بھی. جیسے میں نے فیٹی لیور کی بات کی, برین کے حوالے سے انگزائٹی ہے, ٹینشن ہے, یہ آپ کی زیادہ ہوگی اگر آپ لیٹ, کیونکہ آپ کی سلیپ مینج نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہاں ٹھیک ہے, یہ ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے بات کی. چائے کے اوپر میں 3 Ws میں نے لگایا, ٹھیک ہے. اور اگلا W ہو, کس کو چائے پینی چاہیے؟ ہاں چائے دیکھیں, بچپن میں چائے نہیں پینی چاہیے اور لیٹ ایج میں نہیں پینی چاہیے, یعنی کہ 60+ چائے نہیں پینی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ چائے میں کیا ہے, میں چائے اور کافی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں, مور اور لیس یہ ایک چیز ہے, کیفین ہی ہے دونوں. کیفین. ہاں تھوڑا بہت چیزوں میں فرق ہے, لیکن براڈلی میں اس کا پرنسپل ہے کہ اگر آپ شروع میں بچپن میں چائے پیتے ہیں نا, تو بچپن میں آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ کیفین سے ڈیمیج ہوگا. بچوں میں انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہوں گے. اسی طرح جب آپ لیٹ ایج میں جاتے ہیں تو آپ کا برین ڈیمیج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمیج. نیورو ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے 60 سال 55-60 کے بعد. تو آپ کو اس ٹائم بھی چائے نہیں لینی چاہیے. اگر لینی بھی چاہیے تو 1 کپ سے زیادہ پر ڈے نہیں لینی چاہیے. آپ کی ایک بیچ والی جو ایج ہے, اس میں آپ نے چائے لینی. اوکے. اور وہ بیچ والی ایج میں نے کون سی بتائی ہے؟ کتنے کپ بتائیں؟ صرف 2 کپ. یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اس میں اگر آپ کسی اسپیشل کنڈیشن میں ہیں تو پھر بھی آپ نے چائے نہیں لینی. فرض کریں اگر آپ کو انگزائٹی ہے, انگزائٹی کے مریض ہیں, تو چائے نہ لیں. آپ کی انگزائٹی کے سمٹم ورس ہوں گے, کیونکہ اس میں کیفین ہے. آپ پہلے ہی آپ کا مائنڈ بہت اوور ایکٹیو ہے. کہتے یار ٹینشن بڑی آؤ چائے پین چلیے, یہ تو لیتل ہے. آپ کو پہلے انگزائٹی ہے تو چائے سے آپ کی انگزائٹی زیادہ ہوگی یا کافی سے آپ کی انگزائٹی زیادہ ہوگی. آپ کے برین کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, ڈپریس کرنے کی ضرورت ہے, ریدر دین کہ آپ اس کو اور ایکٹیویٹ کریں. تو یہ چائے کے حوالے سے میں نے 3 Ws بتایا کہ آپ کو چائے کیسے لینی چاہیے, کب لینی چاہیے, اور کس کو لینی چاہیے, نہیں لینی چاہیے, اور کیوں نہیں لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. اسی طرح یہ 3 W آپ کھانے پینے کی ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے ڈسکشن کے لیے ٹائم چاہیے, کون سی چیز کے حوالے سے 3 Ws. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہم ٹرم بولتے ہیں گٹ فیلنگ, اس کا بھی کوئی کھانے پینے سے تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیں, گٹ فیلنگ بیسیکلی ایک سینس ہے. اس کا گٹ سے کوئی تعلق ہوتا ہے کھانے پینے سے؟ گٹ سے, گٹ ہیلتھ سے نہیں. میں آپ کو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دے دوں. جی پلیز. آپ کی جسم میں نا 3 دماغ ہوتے ہیں. کتنے دماغ ہوتے؟ 3. یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ریل ہے, ٹھیک ہے, علیحدہ ویڈیو بنائیے. ہاں جی. آپ کے دماغ میں 3 دماغ ہوتے ہیں. ایک یہاں پہ جسے ہم ویسے ہم نے سنا تھا بندر کے 2 دماغ ہوتے ہیں, انسان کے جسم میں 3. انسان کے 3 جسم میں 3. ایک یہاں پہ ہوتا ہے, ہاں, جسے ہم واقف ہیں. ایک آپ کا دماغ چھوٹا سا دل میں ہوتا ہے, اور تیسرا دماغ آپ کا معدے میں. ہاں, اسی وجہ سے گٹ فیلنگ وہاں پہ نیورونز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو سم ٹائم کوئی چیز ایسے ممک کرتی کہ یہ ہو جائے گا تب ہو جاتی, وہ بیسیکلی سینس ہے. گٹ فیلنگ از اے سینس. ٹھیک ہے. وائب جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وائبز آپ کو اندر سے وائبز آ رہی ہیں, اور وہاں پہ نیورونز. اور اگر میں آپ کو بتاؤں نا, آپ کا جو دماغ ہے نا, دیٹ از ہائیلی کنیکٹڈ ود یور گٹ. پورا کنیکشن ہے برین کا اور گٹ کا. اس کو ہم گٹ برین ایکسس بھی کہتے ہیں. اوکے, اسی لیے اس کو گٹ فیلنگ کہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سٹریس ہوں گے, ٹینشن میں ہوں گے, اور آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا. سٹریس میں اکثر آپ کو ڈائریا ہو گیا, معدے کی ڈائجیشن نہیں ہوگی, کیونکہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جو ہیپینس کا نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے نا, جو آپ کو ہیپی رکھتا ہے, جسے ہم سیروٹونین کہتے ہیں, وہ باڈی میں 90% بنتا ہی گٹ میں ہے. سمجھ آ گئی. یعنی کہ اگر آپ ہیپی رہنا چاہتے ہیں نا, تو اپنے گٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں. اگر آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں, آپ کے خوش رہنے کا تعلق بھی آپ کے کھانے پینے سے ہے, معدے سے ہے. اگر آپ نے ایسی چیز کھا لی, پھر میری بات صحیح ہے کہ وہ دل تک رستہ معدے سے ہو کے گزرتا ہے. ہاں, وہ جو سیانیاں مائیاں کہتی ہوتی تھی. اب اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے آپ کے گٹ میں سیروٹونین بننا ہی بند ہو گیا یا کم بنا, تو آپ کم ہیپی ہوں گے. اسی طرح آپ نے ہر وہ چیز کھانی ہے جس سے آپ کے معدے میں, گٹ میں سیروٹونین زیادہ بنے.
زبردست. اب اس کے اوپر ایک نئی گفتگو شروع ہو سکتی ہے. اچھا لیکن پھر کون سی جنرل ایسی چیزیں ہیں جس سے ہیپینس ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا اس کا میں آپ کو بتا دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا جو ہیپینس نیورو کیمیکل ہے وہ سب سے زیادہ 90% کہاں بنتا ہے؟ معدے میں، گٹ میں بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب گٹ میں بنانے میں، سیروٹونین بنانے میں کچھ مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جو معدے میں ہوتے ہیں، گٹ میں ہوتے ہیں، انہی کا رول ہوتا ہے. اگر وہ مائکرو آرگنزم ڈسٹرب ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو سیروٹونین کم بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم بینیفیشل گٹ فلورا کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے معدے میں بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سیروٹونین بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بہتر رکھنے کے لیے کون سی چیزیں آپ نے کھانی ہے؟ پرو بایوٹکس کھانی ہے. جیسے دہی ہے. دہی، اچھا. پرو بایوٹکس، ان کے اندر بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو معدے میں پڑے ہوئے بیکٹیریا کی گروتھ کو بہتر کرتے ہیں. آپ فرمنٹڈ فوڈز کھائیں. اچھا، اس کا مطلب دہی کھانا اس لیے ضروری ہے؟ دہی بہت اہم ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معدے میں جو مائکرو آرگنزم پڑے نا جو ہیپینس نیورو ٹرانسمیٹر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. جب وہ بیکٹیریا گرو کریں گے تو سیروٹونین بہتر بنے گا. سیروٹونین بہتر ہوگا تو آپ کا موڈ بہتر ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو ہیپینس ہے نا اس کا 90% آپ کہہ لیں تعلق آپ کے معدے سے، گٹ سے. ٹھیک ٹھیک. گٹ کنٹرول نہیں ہے تو یہ بھی کنٹرول نہیں. آپ نے اب مجھے بتائیں کہ آپ کے معدے میں کھانا ہی نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی، تو یہ یہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک حدیث نہیں ہے اگر نماز کا بھی ٹائم ہو اور بھوک بھی لگی ہو تو پہلے کیا کریں؟ کھانا کھائیں. تو اسی لیے گٹ اتنا امپورٹنٹ ہے. زبردست. یہ ہم نے کبھی اس پہ بارے میں سوچا ہی نہیں کہ گٹ اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں بہت کھلتی ہیں آگے. اس کو آگے ایک ایک چیز کو آپ لمبا جتنا مرضی ڈسکے، پوری سمندر ہے. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اور کوئی ایسی 2-4 چیزیں بتائیں نا جس کے کھانے سے آپ کی ہیپینس آتی ہے؟ آپ فائبر کھایا کریں. ہاں، کیا کہیں؟ فائبر کھائیں. مثلا یعنی کہ جس میں فروٹ کھائیں، جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، جیسے سلاد ہے، یہ فائبر ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے یہ کھانا. ٹھیک ہے. اسی طرح اکثر آپ نے دیکھا کہ جب آپ اچھا فائبر کھانے سے بھی آپ کی وہ ایک فیلنگ افیکٹ آتا ہے. اچھا ٹھیک. ایک فیلنگ افیکٹ آتا ہے معدے میں اور معدہ صحیح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ اگر ہم فائبر نہ کھائیں، ہم کیلوریز پر، جس طرح بچے ہوتے ہیں کینڈیز کھا رہے ہیں، فرائز کھا رہے ہیں، ان میں فائبرز نہیں ہیں. ان میں کیلوریز تو آ گئی، وہ ایکٹیو ہیں، لیکن وہ معدہ ان کا ٹھیک نہیں. تو جب معدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر ان میں انگزائٹی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوگی، غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا. بچوں میں دیکھ لیں آپ، کیونکہ وہ فائبر نہیں کھاتے. فائبر کھائیں گے نا ان کا معدہ فلنگ افیکٹ دے گا اور وہ فضول چیزیں پھر نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فائبر کھانا ہے، فرمنٹڈ فوڈز کھانی، جیسے دہی ہے. فرمنٹڈ فوڈ کیونکہ ان میں مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جو سیروٹونین کی سنتھسس کو بہتر کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پلیئر اور ہیپینس میں فرق ہوتا ہے؟ جی، پلیئر اور ہیپینس میں کیا فرق ہے؟ پلیئر کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹائم ہیپینس کہہ لیں، تھوڑی دیر کے لیے، جسے ہم مزہ کہتے ہیں، خوشی اور مزہ، جو اسی وقت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. زندگی میں کوشش کریں کہ آپ مزے کے پیچھے نہ بھاگیں، ہیپینس کے پیچھے بھاگیں. آپ اوور آل ہیپی ہیں نا، آپ اوور آل ہیپی رہتے ہیں. پلیئر جو ہوتی ہے نا وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، یعنی کوئی خاص فوڈ کھانے سے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ نشے کا تعلق پلیئر سے ہے، کیونکہ پلیئر جو ہے نا آتا ہے ڈوپامین کی وجہ سے، اور ہیپینس آتی ہے سیروٹونین کی وجہ سے. یہ فرق. قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو ہیپینس آئے گی، میوزک سننے سے آپ کو ڈوپامین ریلیز، مزہ آئے گا. نہیں سمجھے؟ تو ہیپینس کے پیچھے جائیں، مزے کے پیچھے نہ جائیں. صحیح. اسی طرح اگر اس کو تھوڑا سا اور لے جائیں، پلیئر آپ کا جو ایکسٹرا میریجل ریلیشن شپ ہے اس میں آپ کو پلیئر کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہاں پلیئر ایسے ہی، لیکن اس میں ریلیشن شپ میں ہیپینس بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ریلیشن شپ میں ہیپینس بھی ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر ریلیشن شپ میں صرف وہ اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. ریلیشن شپ میں اور بہت سی چیزیں ہیں، بانڈنگ ہے، کیئر ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، ایمپتھی ہے، احساس ہے، تو وہ ہیپینس ہے. جس ریلیشن شپ میں صرف مزہ ہوتا ہے وہ شاید ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر مزے کے بعد کریونگ ہوتی ہے. جو پلیئر ہوگا ریلیشن شپ میں آپ کو بے چینی ہونا، نہیں بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس ریلیشن شپ میں آپ کو بے چینی ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ کہیں چلا نہ ہے، میں آپ کو بتا دوں وہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہے.
وہ مجھے بتائیں وہ محبت ہی کیا جس میں آپ کو سکون ہی نہ ہو؟ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. وہ محبت نہیں ہے شاید. آپ اس کو ہم سائیکالوجی میں ٹراما بانڈنگ کہتے ہیں. یہ ڈارک سائیکالوجی کا بیچ میں حصہ آ گیا. چلیں کوئی بات نہیں, ہاں. بتائیں تو صحیح نا. اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ جاتے ہیں خوشی کے لیے لیکن آپ کو وہاں ایک ٹراما سا عجیب دیکھیں آپ نے بات کی تھی گٹ فیلنگ. جی جی جی. آپ کے دماغ سے گٹ فیلنگ زیادہ اسٹرانگ ہے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا, ویسے آپ کو بندہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے, باتیں بھی اچھی کر رہا ہے, یہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہا ہے, لیکن آپ کی گٹ فیلنگ کہتی ہیں کہ آپ کو سکون نہیں ہے. آپ کو پھر بھی سکون نہیں آ رہا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار وہ بندہ کیسا لگا, آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگا. وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں اچھا لگا, بس پتہ نہیں کیوں نہیں اچھا لگا. ہاں یہ گٹ فیلنگ, یہ گٹ فیلنگ ہے. جہاں پہ گٹ فیلنگ سیٹسفائی نہ ہو وہاں پہ پھر بے چینی آئے گی. اور گٹ فیلنگ آپ کے اس مائنڈ سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کہیں کمپرومائز چل رہا ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ ٹراما بانڈنگ, یہ کیا ہے؟ دیکھیں ٹراما بانڈنگ ایسی ایک مینیپولیٹو ٹیکنیک ہے کہ جس میں رولر کوسٹر ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ایسے آتا ہے, یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی آپ کو بہت پیار محبت دیتا ہے. پیار محبت دینے کے بعد آپ کا پلیئر گیا, ڈوپامین گیا اوپر, آپ بڑا اچھا فیل ہوا کیونکہ اس نے آپ کو لو بومبنگ کی ہے نا. لو بومبنگ کرنے کے بعد پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے, پھر آپ کو اگنور کرے گا, آپ کو تکلیف دے گا. کیا کرے گا؟ آپ کو تکلیف دے گا. کچھ عرصہ تکلیف دینے کے بعد پھر آپ کی زندگی میں آ جائے گا, پھر لو بومبنگ کرے گا. اب یہ رولر کوسٹر ہے. کیا ہے؟ رولر کوسٹر ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اس انسان کو پھر چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا دماغ ہمیشہ کیچ کرتا ہے پلیئر کو. آپ کا دماغ پین کو سائڈ پہ کر دیتا ہے جو وہ پین دے رہا ہے انسان, صرف اس پلیئر کے ویٹ میں کہ شاید دوبارہ یہ پلیئر دے گا, اس ویٹ میں وہ چھوڑ نہیں آپ پا رہے ہوتے. اس کو ہم بانڈنگ تو ہے لیکن ٹراما بانڈ ہے کہ آپ پین بھی فیل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس انسان کو نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ وہ آپ کو ڈوپامین. آپ نے کبھی ایسے ریلیشن شپ ضرور دیکھے ہوں گے, آپ ان کو سمجھایا بھی ہوگا کہ یار آپ کو اتنا ذلیل کرتا پھر آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے. یہ ٹراما بانڈنگ ہوتی. واہ واہ واہ. کیونکہ آپ صرف اس کی ایک پلیئر کے انتظار میں اس کے کئی دکھ بھی برداشت کر دکھ بھی برداشت کر سکتے بیکاز یو آر ان اے ٹراما بانڈ ریلیشن. اچھا یہ ایک میرے ذہن میں اور بھی بڑی چیز آ رہی ہے لیکن وہ لمبا ہو جائے گا بات, کہ ایک بندہ نیگیٹو سائڈ پہ بھی انسان کو کیوں زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے, یا ہمارا دماغ نیگیٹو سائڈ پہ کیوں جاتا ہے. اگلا سیشن میرا خیال ہے پھر اس پہ رکھیں. میں ضرور حاضر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا گفتگو کا آپ کے ساتھ, اور چیزیں اچھی لگی, بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں. ناظرین آپ کو بھی یقیناً باتیں اچھی لگی ہوں گی, اور اس کو اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا. بڑی ساری نئی چیزیں ہمیں وہ نا انجانے میں ہم اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے وہ بات ڈاکٹر صاحب نے سنی کہ ہم کھانا پینا ایسا کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ کھانا پینا بیسکلی نشے کی ایک عادت ہوتی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نشہ کر رہے ہیں. اسی طرح ٹراما ریلیشن شپ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم بار بار وہاں جاتے ہیں اور ہم ایک ٹرامے کی سی کیفیت پہ نکلتے ہیں, لیکن آپ کا مائنڈ وہ ڈوپامین لینا چاہ رہا تھا, وہ بھی ایک نشے کی عادت ہے. مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کو, آپ کے ریلیشنس. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کوشش کیجیے گا کہ کھانے پینے اور ٹاکسک ریلیشن کے نشے سے بچے رہیں. تھینک یو.